الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ وألف بین قلوبہم، ان عربوں کے درمیان میں نے محبت ڈال دی۔ پہلے یہ آپس میں لڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حساب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ، یا پھر اس کو مزید آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ مختلف قبائل تھے، وہ آپس میں برسر پیگار رہتے تھے، معمولی چیزوں پر لڑتے تھے۔ تو اسلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کی تبلیغ کی، قرآن مجید کی آیاتیں پڑھ کر سنائی، احادیث سنائیں، تو ان کے درمیان میں محبت آ گئی، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے، یہاں پر بھی فرمایا ہے آیت نمبر 63 میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، یعنی اسے سمجھیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام یہ زمین کے خزانے بھی آپ خرچ کرتے، اس کے مقابلے میں اگر اسلام وہ قبول نہ کرتے تو یہ زمین کا تمام خزانے بھی خرچ کیے جاتے تو بھی ان کے درمیان میں، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں محبت پیدا نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ کریڈٹ اسلام کو جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان میں جو دشمنیاں ختم ہو گئی، بھائی چارہ قائم ہو گیا، ان کے دلوں میں محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورنہ ان کے درمیان میں محبت پیدا نہیں کی جا سکتی اگرچہ وہ پورے زمین کے خزانے بھی خرچ کیے جاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کے درمیان میں محبت ڈالتی گئی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کو دو اپنے احسان جتا رہا ہے نا، یہ احسان جتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ میرے تم پر احسان ہے مومنوں کہ تمہارے اندر میں نے محبتیں ڈال دیں۔ اس کو اور وضاحت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 103 وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر پر دی، وہ اس طرح کہ تمہاری دلوں کے اندر میں نے محبت ڈال دی، پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم ان نفرتوں کی وجہ سے تو جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ تھوڑا آپ اس آیت پر بھی غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے قرآن مجید کی یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری اس نعمت کو یاد کرو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسان یاد کروا رہا ہے کہ احسانوں کو یاد کرو، میرے احسانوں کو۔ اذ کنتم اعداء، تم پہلے دشمن تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا، یعنی کہ اصحاب اور اہل بیت بھائی بھائی بن گئے۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے احسان کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو۔ احسان اور نعمت کے لیے تھوڑا سا سوچیں، کسی بھی نعمت کو اس وقت انسان یاد کرتا ہے جب اس کو پرماننٹ ملے، ہمیشہ کے لیے ملے۔
وقتی اور عارضی طور پر کوئی نعمت ملے تو وہ تو احسان اور وہ نعمت نہیں انسان سمجھتا۔ مثلا آپ ایک مثال پر غور کریں، ایک شخص کو میں نے 1,00,000 روپیہ دے دیا اور ہمیشہ کے لیے دے دیا، مرتے دم تک اس کو دے دیا کہ یہ 1,00,000 روپیہ آپ کا ہے۔ دوسرے آدمی کو میں نے 10,00,000 روپے دے دیے، لیکن اس کو وقتی طور پر عارضی طور پر دے کر پھر میں نے واپس لے لیا 1 مہینے کے بعد، 10,00,000 روپے دیے اور 1 مہینے کے بعد واپس لے لیے، عارضی طور پر دیے 10,00,000، لیکن 1,00,000 اس کو دائمی طور پر دیا، تو وہ احسان اور سکون اور تسلی اور نعمت اس کے لیے بنے گی، 10,00,000 کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو میں نے واپس لے لیا، عارضی دی نا۔ لیکن جس کو دائمی طور پر دے دیا نا اس کے اوپر احسان ہوگا۔ 10,00,000 والے کو کبھی میں نہیں کہوں گا کہ میری نعمت کو یاد کرو، اس کو میں نے احسان نہیں جتا سکتا اس کو کہ میری نعمت جو میں نے تیرے اوپر احسان کیا اس کو یاد کرو۔ وہ کہے گا کون سا احسان یاد کیا، وہ تو نے مجھے 1 مہینے کے بعد واپس لے لیا۔ ہاں، لیکن میں اس کو کہوں گا تیرے اوپر میرا احسان ہے کہ میں نے 1,00,000 روپیہ تجھے دائمی طور پر دے دیا، عارضی نہیں، ہمیشہ کے لیے دیا کہ یہ تیرے پیسے ہیں، اس کو اوپر میرا احسان ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی صحابہ کرام اور اہل بیت کو، اگر عارضی دی اس کے بعد یہ پھر گئے دشمن ہو گئے، جیسے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ پہلے ان کے درمیان میں محبتیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پھر یہ ان کے درمیان میں دشمنیاں بڑھ گئیں، اور ان کے درمیان میں لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جنگیں بھی لگی ہیں۔ اگر ہم یہ مانیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پہلے ان میں محبتیں تھیں، اور جس کا یہ وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ اور ذکر قرآن مجید میں کر رہا ہے سورۃ انفال میں اور سورۃ آل عمران میں، بعد میں یہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اگر یہ ہم مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ احسان تو نہیں ہوا، نعمت تو نہیں ہوئی، کیونکہ نعمت دے کر اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس چھین لی۔ یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے عارضی دی، عارضی نعمت کو تو نعمت ہی کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو یاد کرو، یاد اس وقت کیے جائیں گے جب یہ ان کو نعمتیں پرماننٹ اور دائمی ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبتیں مرتے دم تک ہوں، بلکہ قیامت تک ہوں، تو پھر کہا جائے گا کہ واقعی یہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر احسانات دائمی۔ تو دائمی احسان ہو تو احسان ہوتا ہے، اگر عارضی احسان ہو تو احسان نہیں ہوتا۔ دائمی احسان ہو تو یاد کیا جاتا ہے، عارضی اور وقتی طور پر ہو تو واپس لیا جائے تو اس احسان کو احسان کوئی نہیں سمجھتا، نہ اس کو کوئی یاد کرتا ہے۔ تو یہ جو شیعہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ پہلے صحابہ کرام ٹھیک تھے، بعد میں تبدیل ہو گئے تھے، تو پھر تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ بعد میں تبدیل ہو گئے تو پھر تو یہ قرآن مجید کی آیات کی تکذیب ہوگی کہ قرآن مجید کے یہ دونوں آیات غلط کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان میں محبت ڈال دی، بعد میں تو وہ دشمن ہو گئے۔ پھر جب دشمن ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جھٹلائی جائیں گی۔ یہ تو قرآن مجید کے دونوں آیتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں کہ بعد میں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہ تو اس وقت کسی کافر نے بھی نہیں کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا بعد میں بھی صحابہ کے دور میں بھی کسی کافر نے نہیں کہا کہ یہ تو قرآن مجید کی جو آیتیں کہتی ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر محبت ہے، یہ تو بعد میں دشمن ہو گئے، دیکھو یہ قرآن مجید کی آیتیں غلط ہو گئیں۔ لیکن آج کل کے لوگ شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان میں بعد میں دشمنی پیدا ہو گئی، یعنی کہ وہ یہ قرآن مجید کی دونوں آیتیں غلط ثابت ہوئیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ بات غلط ہے اور بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیں ایون شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں بھی یہ تفسیر صافی ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 246 جلد تیسرا ہے، یہ تیسرا جلد تفسیر صافی صفحہ نمبر 246 پر 246 اور 446 پر، والعیاشی ان باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال، فرمایا، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، بے عمر بن خطاب و بے ابی جہل۔ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق دے دے تاکہ وہ اسلام کی خدمت کرے، اے اللہ اسلام کو ترقی دے دے
عمر بن خطاب سے یا ابو جہل کے وسیلے سے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو جہل کے بارے میں قبول نہیں ہوئی، عمر بن خطاب کے بارے میں قبول ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، پیغمبر کی دعا ہماری دعاؤں کی طرح نہیں ہوتی کہ پیغمبر دعا مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دے، اور قبول ہوئی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، کیا فرمایا ہے؟ اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غالب کر دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے، اور اسلام نے ترقی کی ہے، عزت ہے، عزت دی ہے اسلام کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث کے خلاف ورزی کی تو وہ اسلام کو عزت تو نہیں ہوئی؟ وہ تو اسلام کو برباد کرنے کی بات ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اسلام کو عزت دے دے عمر بن خطاب سے۔ شیعہ بھائی کہتے ہیں نہیں، عمر بن خطاب نے تو اسلام کو برباد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے دے۔ تو یہ بس کچھ تھوڑا سا عرض کرنا تھا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا، آپ نے دیکھا اس میں تفسیر صافی ہے، صفحہ نمبر 246 اور 444، یعنی کہ دونوں جگہوں پر یہ دو جگہ پر لکھی ہوئی ہے تفسیر کے اندر، شیعہ تفسیر ہے یہ۔ اور وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، جب قرآن مجید کی آیات کو کافروں نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہوئی ہیں کیونکہ اس میں محبت لکھی ہے، وہ تو آپس میں لڑ پڑے۔ پھر احسان نہیں ہوتا جو وقتی اور عارضی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے احسان ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کہہ رہا ہے کہ یاد کرو میرے نعمتوں کو؟ وہ تو نعمت ہی نہیں رہتی، وہ سکون ہی نہیں ہوتا۔ جو عارضی طور پر دی جائے وہ سکون نہیں رہتا، پرماننٹ دی جائے، مرنے کے بعد بھی قیامت تک چلے تو پھر وہ ہوتا ہے سکون، اور پھر وہ احسان ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ جزاک اللہ۔